قسطوں کا کاروبار سود نہیں ہے. ایک بات خود اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسائل صرف مفتیان کرام سے پوچھا کریں جو باقاعدہ کسی دارالفتاء سے کسی ادارے سے پڑھے ہوئے ہوں اور ان کا فتوے کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو. انہوں نے کسی مفتی سے پڑھا ہو اور اس مفتی نے آگے کسی مفتی سے پڑھا ہو اور اس نے کسی اور مفتی سے, تو یہ ان کی نگرانی میں کام کیا ہو, یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتا ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے مفتی تھے. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام میں سارے مفتی نہیں تھے, بلکہ مخصوص لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے, جن میں معاذ ابن جبل, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس, حضرت ابو دردہ اور چاروں خلفائے راشدین, سمجھ رہے ہیں, زید ابن ثابت. یہ مخصوص علماء تھے. حالانکہ صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ کے برابر تھی, مگر فنٹر گیری جو آج کل چل رہی ہے نا وہ اس دور میں نہیں تھی. مخصوص علماء تھے. ہم حیران ہوتے ہیں, آج ہم کسی مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں نا تو ہمیں ان مخصوص صحابہ کے فتاوی مل جاتے ہیں اس پہ. تو یہ جو پھر عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے کوفہ میں, عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے مکہ میں, اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں تھے, معاذ ابن جبل, جابر ابن عبداللہ, حضرت ابو ہریرہ, عبداللہ ابن عمر, یہ سب مفتیان کرام تھے صحابہ میں. تو ان کے جو تلامذہ تھے نا, جو شاگرد تھے, جنہوں نے کتابوں سے نہیں بلکہ ان سے براہ راست ان کی نگرانی میں لوگوں کو فتوے دیے ہیں, وہ شاگرد دنیا میں مشہور ہوئے ہیں. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے کہ جتنی عزت فتوے میں, جتنی شہرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں کو ملی ہے, اتنی کسی اور کو, بولو بھائی, نہیں ملی. جو کوفہ میں تھے, کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں جو فتویٰ کی جو شہرت ہوئی ہے نا, اصحاب فتاوی جتنی کثرت سے گزرے اور جتنی شہرت ان کو ملی اتنی کسی اور کو نہیں ملی. تو انہوں نے کہاں سے علم لیا؟ عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی سے, کیونکہ حضرت علی بھی کوفہ چلے گئے تھے. تو حضرت علی کے شاگرد اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد, ان میں زیادہ شہرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کو ہوئی ہے. پھر عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں میں بھی جو خاص شاگرد تھے ان کو لوگوں نے مقتدی اور رہبر بنایا ہے, جن میں مشہور شاگرد علقمہ تھے. پھر ان کے شاگردوں میں درجنوں اور سینکڑوں تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نخعی کو جو مقام دیا وہ دوسروں کے حصوں میں نہیں آیا. آج بھی بخاری میں آپ دیکھیں, امام بخاری حضرت ابراہیم نخعی کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں اور ان کا قول ذکر کرتے ہیں. تائید میں جو ہے نا ان کا فتویٰ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کا یہ قول ہے. اور ابراہیم نخعی کو جو مقام ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا. پھر ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے باقاعدہ جنہوں نے ان کی صحبت میں وقت گزارا. اس میں سب سے مشہور شاگرد جو ابراہیم نخعی کے نائب بنے وہ تھے حماد الکوفی. یہ بھی بخاری کے راویوں میں سے ہیں. یہ سارے حنفی ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فقہ حنفی تو امام ابو حنیفہ کے بعد آیا ہے نا, تو یہ حنفی کیسے ہو گئے؟ مسائل ان کے زیادہ تر وہی ہیں جو فقہ حنفی میں جس کو فالو کیا گیا ہے. اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا تھے سارے فقہ حنفی, یہ سب ترک رفع الیدین کے قائل تھے. ان میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا. کوئی ایک سند بھی آپ نہیں دکھا سکتے ابراہیم نخعی سے کہ وہ رفع الیدین کے قائل ہوں, یا حماد الکوفی رفع الیدین کے قائل ہوں, یا حضرت علقمہ اور اسود قائل ہوں, یا عبداللہ بن مسعود قائل ہوں. اور پھر حماد الکوفی کے جو سینکڑوں شاگرد تھے ان میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا. پھر امام ابو حنیفہ نے باقاعدہ فقہ کو مدون کرنا, کس کو؟ فقہ کو جو عبداللہ بن مسعود سے چلا آ رہا تھا اس کو باقاعدہ مدون کرنا شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی کتاب دکھاؤ, تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے ان مسائل کو اور ان اقوال کو کتابوں میں جمع کیا ہے. اگرچہ امام ابو حنیفہ کی کتاب نہیں ہے لیکن ان کے شاگرد نے
امام ابو حنیفہ کے اقوال کو جب لکھ لیا اور وہ کتابیں ہمارے پاس آ گئیں تو کتابوں میں محفوظ ہو گیا نا ایک دن. اب یہ کیسا جاہلوں والا مطالبہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب دکھاؤ. ایسے تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب دکھاؤ. بھائی جب نبی کے اقوال آ گئے کتابوں میں تو محفوظ ہو گئے وہ اقوال, چاہے وہ بعد میں ہوں یا پہلے ہوں. تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا آج کل فقہ حنفی کے خلاف, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن فقہ حنفی اتنی کوئی کمزور چیز نہیں ہے, تواتر کے ساتھ صحابہ تابعین تبع تابعین سے چلا آ رہا ہے. اور یہ مشاہدے پر مبنی نماز ہے جس کے لیے روایتوں کی ضرورت نہیں ہے. رفع الیدین نہ کرنے کی ایک حدیث بھی اگر نہ ہو تو بھی عبداللہ بن مسعود کا نہ کرنا اور ان کے شاگردوں کا نہ کرنا اور شاگردوں کے شاگردوں کا نہ کرنا اور یہ لاکھوں کروڑوں مسلمان تواتر کے ساتھ سینہ بسینہ جو ایک دوسرے کی نمازوں کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں, ان کا نہ کرنا خود اس کے یعنی اس عمل کے سنت ہونے کی دلیل ہے کہ یہ بھی نبی سے ثابت ہے. سینہ بسینہ روایتوں سے بڑھ کر اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ تواتر عملی کی. دو فقہ ایسے ہیں, یہ چار فقہ ہیں نا مسلمانوں میں, حنفی مالکی شافعی حنبلی, ان چار میں سے دو فقہ ایسے ہیں جن کی بنیاد روایتوں پہ کم ہے, مشاہدے پر زیادہ ہے. ایک فقہ مالکی اور ایک فقہ حنفی. امام مالک نے بسا اوقات حدیث ذکر کی موطا امام مالک میں, مگر فتویٰ اس کے خلاف دیا. خود ذکر کر رہے ہیں اور فتویٰ اس کے خلاف. کیوں کہہ رہے ہیں؟ مشاہدہ اس کے خلاف ہے. اب آپ امام مالک کو یہ کہو کہ نبی کا قول کیا ہے اور آپ فتویٰ اس کے خلاف دے رہے ہیں, تو ہم آپ کے فتوے کو نہیں مانیں گے بلکہ نبی کے قول کو مانیں گے. تو امام مالک اس کا جواب یہ دیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے, یہ مشاہدہ اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً وہ زیادہ مضبوطی سے ثابت ہے, کیونکہ اگر نبی نے اس کے خلاف کیا ہوتا تو اہل مدینہ اتنی کثرت سے اس کے خلاف نہ کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اہل مدینہ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ سارے جو تابعین تبع تابعین کا دور ہے یہ سارے گمراہی پر جمع کیسے ہو گئے. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اہل حدیث حضرات موطا امام مالک کی حدیث پیش کرتے ہیں 8 رکعت تراویح والی جو امام مالک نقل کر رہے ہیں, اس کے میں نے جوابات دیے اپنے کلپ میں تفصیل سے. وہ تمام جوابات ایک طرف, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے لمبی بات سننے کا. تو امام مالک خود تراویح کی 20 رکعتوں کو 20 سے زائد رکعتوں کو سنت کیوں قرار دے رہے ہیں؟ حالانکہ وہ تو خود حدیث نقل کر رہے ہیں 8 رکعت والی اور فتویٰ کیا دے رہے ہیں 20. کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو حضرت عمر سے تواتر سے جو چیز چلی آ رہی ہے نا مدینہ میں وہ کتنی ہے؟ وہ 20 ہے. کیونکہ اگر 8 سنت ہوتی تو جب امت 20 پہ آئی ہوتی تو احتجاج ہوتا, لوگ اس بدعت سے امت کو روکتے. اس لیے یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک فتنہ پھیلایا جا رہا ہے کہ وہاں سے کوئی حدیث مل گئی وہاں سے کوئی حدیث مل گئی, بس کل ما صح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو بھی نبی سے صحیح حدیث ثابت ہوگی ہم اس پر عمل کریں گے. یہ فقہا کا اصول ہے ہی نہیں کہ جو بھی نبی سے ثابت ہو گیا حدیث میں ہم اس پر عمل کریں گے. حدیث کی 2 قسمیں ہیں, ایک قولی, ایک خبر واحد, اور ایک خبر متواتر جو سینہ بسینہ تواتر سے چلی آ رہی ہے. میں اس کی اکثر دلیل دیتا ہوں کہ دیکھو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, اس کی ہمارے پاس حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے صراحتاً, لیکن تمام فقہا اسی پر عمل کرتے آ رہے ہیں پوری دنیا میں. کیوں؟ عمل کیا چلا آ رہا ہے؟ تواتر. امام ابو داؤد صحاح 6 کے مؤلف ہیں, محدث ہیں, حدیث پیش کرتے ہیں تو بسا اوقات حدیث کے نیچے لکھتے ہیں وعلیہ العمل عندنا, اور ہمارے ہاں عمل بھی اسی پر ہے. کیا بتانے کے لیے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے, کیونکہ پبلک بھی اسی پر عمل کرتی آ رہی ہے. اس کی علامت ہے کہ واقعی نبی نے ایسا کیا ہوگا. تو امت کے جو سینہ بسینہ عمل چلا آ رہا ہے اس کو کوئی پروٹوکول یہ لوگ نہیں دیتے, اور جو خبر واحد ہے ایک شخص نے ایک سے, دوسرے نے دوسرے سے, اس نے تیسرے سے, اس کو اس سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. اس سے امت فقہا سے کیا ہو جائے گی؟ بدگمان. فقہا کا جو سوچنے کا انداز ہے نا ہر ایک کا ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے فقہ کی بنیاد مشاہدے پر ہے.
مشاہدے پر. اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے فقہ کی بنیاد روایتوں پر ہے. وہ حدثنی فلان قال حدث, اس کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ کسی کی بھی مسلک کو فالو کریں, لیکن دوسرے کو آپ حدیث کا منکر قرار مت دیں. یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے. خیر یہ موضوع چینج ہو جائے گا, میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. میں وہ سند مکمل کر دوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں درس قرآن دیا کرتے تھے نا, ان کے شاگرد حضرت علقمہ وہیں پر درس قرآن دیتے تھے ابن مسعود کے بعد, اور ان کے شاگرد ابراہیم نخعی پھر وہیں درس دیتے تھے. پھر ابراہیم نخعی کے بعد حضرت حماد. ابراہیم نخعی اور حماد اور علقمہ اور ابن مسعود یہ سب بخاری اور مسلم کے کیا ہیں؟ راوی ہیں. اور یہ سب امام حنیفہ کے کیا ہیں؟ استاذ ہیں. اور آگے پھر حماد الکوفی کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ. تو عجیب بات ہے کہ امام ابو حنیفہ سے اوپر کو تو مانتے ہو, ادھر آگے گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہو. یہ عجیب بات ہے. حالانکہ یہ جو اوپر والے زیادہ مشہور ہوئے ہیں, یہ بھی کس کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں؟ امام صاحب کی وجہ سے. ان کا فقہ دنیا میں کیا ہوا ہے؟ رائج ہوا ہے. چند چیزوں میں اختلاف بھی کیا کیونکہ مجتہد تھے. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو حنیفہ کی شان میں ایک نظم کہی ہے, اس کا ایک شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں. کفانا فقد حماد وکانت مصیبتنا به امرا کبیرا. کہہ رہے ہیں جب حماد کا انتقال ہوا تو ان کی موت ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی. عبداللہ ابن مبارک ایک ایسے محدث ہیں جن کو سب مانتے ہیں اور فقیہ بھی ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت حماد کی جب موت ہوئی ہے نا کوفہ میں, تو ان کی موت ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت, یعنی علمی لحاظ سے ایک بہت بڑا نقصان تھا. یہ کون کہہ رہے؟ عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث, جس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں, شافعی, حنفی, سب. اور کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پہ جرح نہ کی گئی ہو سوائے عبداللہ ابن مبارک کے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حماد الکوفی کی موت ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت تھی, لیکن ابو حنیفہ نے اس مصیبت کی تلافی, بولو بھائی, کر دی. اور یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کو 17 حدیثیں آتی تھیں. ان کو کیا آتی تھیں؟ ان کو تو رفع الیدین کی حدیثوں کا پتہ ہی نہیں تھا. تو ہر مجتہد کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے سوچنے کا, اس انداز کے حساب سے وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں. آج کل بے لگام بچے پیدا ہو رہے ہیں. میں جو اہل حدیث حضرات ہیں نا, ان سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی بے لگام مت ہو. اگر تمہیں فقہ حنفی سمجھ میں نہیں آتا تو اہل حدیث علماء کو فالو کرو. یہ نہ کہو کہ میری تحقیق ہے. آپ کہیں میرا مسلک ہے اہل حدیث, میں اہل حدیث علماء کو کیا کرتا ہوں بھائی؟ اہل حدیث کے جو مشہور کوئی بڑا دارالفتہ, میں وہاں سے فتویٰ لے کے اس پہ عمل کرتا ہوں. آپ پھنسیں گے اس وقت جب آپ کہو گے میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن و حدیث کو تو سب مانتے ہیں, لیکن قرآن و حدیث کو ماننے کے بعد اس پر عمل کیسے کرنا ہے؟ عامی آدمی عالم کو فالو کرے گا. ایک دور تھا سعودی عرب میں بن باز کا فتویٰ چلتا تھا, اس کی مخالفت نہیں ہوتی تھی. کوئی اگر سعودی عرب میں اٹھ کے کہ میں قرآن حدیث کو فالو کروں گا, تو وہ حکومت کہتی تھی یہ کیا تورات اور انجیل کو فالو کر رہے ہیں. تو بھائی آپ اپنے آپ کو لگام دیں. خود اہل حدیث علماء جو ہے نا, سنجیدہ علماء, وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے.